شریعت میں لیپالک یعنی گود لیے گئے بچے کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ بچے کو گود لینا یا دینا دونوں ہی جائز ہیں، لیکن اس صورت میں بچے کی ولدیت منہ بولے باپ کی بجائے ہر حال میں حقیقی والد کی طرف ہی منسوب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو۔ لیکن یہ ہے کہ بطور سرپرست چچا، ماموں، خالو یا جو بھی رشتہ ہو اس کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ گود لینے والوں کے لیے غیر محرم ہی رہے گا، لیکن اگر بچہ 2 سال سے کم عمر تھا اور گود لینے والی عورت نے اسے اپنا دودھ پلایا تو پھر احکامات رضاعی بیٹے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گود لیے جانے والے بچے کو وراثت میں حصہ اس کے اپنے حقیقی والدین کی طرف سے ملے گا۔ اسے گود لینے والے ماں باپ اگر چاہیں تو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں ہی اس کے نام وصیت کر دیں، تاکہ حقیقی ورثاء کی حق تلفی نہ ہو، اور نہ ہی گود لیا ہوا بچہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی کا محتاج ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ بچہ کسی بھی عمر میں گود لیا جا سکتا ہے، مگر جتنا کم عمر ہوگا اسے گود لینے والے والدین کے ساتھ مانوس ہونے میں آسانی ہوگی۔ بچے کو مال یا کسی چیز کے عوض دیا یا لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان کی قیمت متعین کرنا حرام ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ بچے کو گود دیتے ہوئے حقیقی والدین کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ جن میاں بیوی کو وہ بچہ دے رہے ہیں وہ اس کی تربیت صحیح کر سکیں گے یا نہیں، اس کو مذہب سے گمراہ ہونے کا سبب تو نہیں بنیں گے، یا پھر اسے کسی غلط کام میں استعمال تو نہیں کریں گے۔ ان باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد وہ بچہ گود دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حقیقی باپ کی بجائے اپنی نسبت منہ بولے باپ کی طرف کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی جانب منسوب کرے تو اس نے کفر کیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل المسند میں اور صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت ابراہیم التیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صحیفے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، یا جس غلام نے اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نفلی یا فرضی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ابو داؤد السنن کتاب الادب میں، ابن ماجہ السنن کتاب الحدود میں اور صحیح بخاری کتاب الفرائض میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس نے دانستہ اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ الغرض کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ لہٰذا جو لوگ محض دنیاوی اغراض و مقاصد، مثلا دوسرے ملک میں شہریت، ملازمت کے حصول یا دیگر کسی بھی کام کے لیے اپنی ولدیت تبدیل کرتے ہیں تو ان کا یہ فعل حرام ہے۔